مجھے سن رہے ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اور میں سوچ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جتنے بھی اپنے پاکستانی بھائی ہوں گے ان سب کو بہت افسوس ہوا ہوگا، اور افسوس مجھے بھی ہے، ہم بڑے اداس بھی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت علی جو وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں بڑا مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے کافی دی، اور ان کی آج بھی یاد ہے کہ ٹرانسمیشن جو ہوتی تھی رمضانوں میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہوتی تھی، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا سب کو کہ ان کے لیے دعا مغفرت کی دعائیں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا درجہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بڑا مقام عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے اس جانے پر بہت سنجیدہ اور افسوس زدہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب ہماری دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اور کیا ہے مگر ان کے رشتے اور ان کی جو باتیں تھیں، جو میرے ساتھ ان کی جو یعنی کہ فرینکنس تھی، جس طریقے سے ہم بات بھی کرتے تھے، مجھے آج وہ چیزیں، وہ ذہن میں چیزیں ساری ایک دم یاد آ رہی ہیں۔ آج وہ نہیں ہے، تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کی۔ اور اب کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں عامر لیاقت صاحب کو کوئی بھول جائے، اور خاص طور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ان کا انتقال ایک ڈپریشن کی وجہ سے ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس قسم کے جو پرسنل لائف کے بعد لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، تو کیا ایسا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا؟ عامر لیاقت صاحب کی یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیں ڈیزرو تو بالکل نہیں کرتے، مگر یہاں اس ملک میں آپ کو پتا جب تک جس کی جو مرضی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دنیا میں تو ہے، دنیا میں ایک بالکل سلسلہ چلتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے۔ اگر آدمی کو بیچتے بھی ہیں تو بڑے یعنی کہ عزت کے ساتھ، اور بلاتے بھی ہیں تو بڑے عزت کے ساتھ، مگر یہ یہاں پر یعنی کہ معافی کے ساتھ میں یہ بول رہا ہوں کہ اس ملک میں یہی ہے کہ ہمارے لوگ اتنی جلدی جب ان کا کام ہے کام تک رکھتے ہیں، اس کے بعد ہے نا بھول جاتے ہیں کہ کون ہے، کیا ہے، اس نے کیا کیا، کس طریقے سے مطلب اپنے ساری چیزیں جو ہیں۔ مگر یہ چیزیں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ انفارچونیٹ جو ہے یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ میں سب سے اپیل یہ کروں گا کہ دیکھیں زندگی سب کے لیے ایک ہے، ایک دن تو جانا ہے، تو ہمیں اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور جو بندہ چلا جاتا ہے اس کے جو آپ جو کچھ پڑھ کے کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جانی چاہیے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کیونکہ ایک ٹائم پہ وہ کہاں تھے، کدھر تھے، کس طریقے سے چینلوں میں ان کی ڈیمانڈ تھی، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، خاص طور ہمارے پاکستان میں، وہ سب بھول جاتے ہیں کل آپ نے کیا، ہر چیز آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے کیا نہیں، اور جو کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی ریوارڈ نہیں ملتا۔ جو کہ دنیا میں یہ چیز الٹی ہے کہ جو کرتا ہے اس کا ریوارڈ آل دا ٹائم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اور اس کو پہلے کوئی بھی اگر آدمی جس سے سلیکٹ ہوتا ہے وہ چیز وہ پہلے بتا کے اور پھر دوسرے کا ہے نا دوسرے سے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ تو بہرحال اب آج وہ دنیا میں نہیں ہے، سب افسوس میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں سارے مسلمانوں بھائی ہیں جنہوں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہوگا، رمضانوں میں خاص کر ان کی ٹرانسمیشن جو ہوتی تھی وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھی ہوتی تھی، اور اس کو بہت لوگوں نے پسند بھی کرتے رہے، عوام اتنا آتی تھی ان کے یہ جب یہ شو کرتے تھے اس طریقے سے رمضان کے، تو آج وہ نہیں ہے، تو افسوس میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا جاوید صاحب، ان کی ایک آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بھی کافی انٹرویوز میں یہ کہہ چکے تھے کہ کبھی بھی ان کا انتقال ہو تو ان کی تدفین غازی صاحب کے مزار کے احاطے میں ہونی چاہیے، تو آپ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے یا کوئی ایسی آپ کی ذکر نالج میں تھی بات ہے؟ دیکھیں بالکل اگر ان کی خواہش تھی تو اب تو یہ ہمارے پروونس سندھ کو دیکھنا چاہیے، اور اگر جگہ ہو سکتی تو بالکل اگر ان کی ایک یعنی کہ ایک آدمی کی بہت کنٹریبیوشن اس نے
بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اور خاص طور میں نے جیسے بھی پہلے کہا کہ رمضانوں کی جو ٹرانسمیشن جو ہوتی تھی، آپ دیکھ لو اس وقت کتنا عوام آتی تھی اور اتنے ہی عوام باہر ہوتی تھی، تو ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور ایسی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف سندھ کو، اگر بالکل کوئی جگہ بن سکتی ہے تو اگر ان کی خواہش تھی تو ان کو پورا کیا جائے. بہت بہت شکریہ.